الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، الحمدللہ شب براءت کی بابرکت رات چند ہی دنوں کے بعد تشریف لا رہی ہے۔ بہت برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں والی یہ رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے۔ لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت اور روزی تقسیم ہونے کی رات ہے۔ اس رات میں رزق میں برکت کے لیے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی درمیانی یعنی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو یعنی عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو۔ بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنی شایان شان آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور فرماؤں؟ ہے کوئی ایسا طلوع فجر تک یوں ہی اعلان ہوتا رہتا ہے۔ شب براءت بہت نازک رات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب نصف شعبان کی رات یعنی شب براءت آتی ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کو ایک صحیفہ یعنی چھوٹی کتاب دی جاتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ اس میں جن کے نام لکھے ہیں ان کی روح اس سال قبض کر لینا۔ آدمی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، گھر کی تعمیر و ترقی میں لگا ہوتا ہے، جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ شب برات کو اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا اس رات کی برکتیں لوٹنے، مغفرت و بخشش کی خیرات پانے کے لیے بہتر ہے کہ شب برات آنے سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لیے جائیں۔ وہ کام کون سے ہیں؟ سماعت کیجیے۔ نمبر 1 پہ ہے توبہ۔ 14 شعبان المعظم کی شام سورج ڈوبنے کے وقت چونکہ پچھلے سال کا اعمال نامہ لپیٹ دیا جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ شب براءت آنے سے پہلے توبہ کر لی جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ خیال رہے کہ ہمارے ہاں توبہ کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ رخسار پر ہلکی سی چپت مار کر کہہ دیتے ہیں توبہ توبہ، بعض ناک اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی زبان دانتوں تلے دبا کر 2-4 بار توبہ توبہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں۔ سچی توبہ کے 3 رکن ہیں۔ نمبر 1 گناہ پر اس لیے شرمندہ ہونا کہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے۔ مثلا کسی نے سودی کاروبار کیا، اب سودی لین دین پر شرمندگی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کسی کو سودی لین دین میں نقصان پہنچ گیا اس لیے شرمندہ ہو رہا ہے۔ سودی لین دین کی وجہ سے گھر والے یا دوست احباب ناراض ہیں اس لیے شرمندگی ہو رہی ہے۔ ایسی شرمندگی توبہ کے لیے کافی نہیں، بلکہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ سود کو اللہ پاک کی نافرمانی سمجھ کر اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے ہوئے شرمندہ ہو۔ اور دوسرا رکن یہ ہے کہ بندہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کیے جا رہا ہے۔ یہ توبہ نہیں بلکہ معاذ اللہ یہ مذاق ہے۔ تیسری سچی توبہ کا تیسرا رکن یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ یہ تینوں رکن پورے ہوں گے تو اسے سچی توبہ کہا جائے گا۔ اور دوسرا کام ہے دوسروں سے معافی مانگ لیجئے۔ دوسرا اہم ترین کام
یہ ہے کہ شب برات آنے سے پہلے بندوں کے حقوق معاف کروا لیے جائیں۔ یہ بھی توبہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ اگر کسی بندے کی حق تلفی کی ہو، جب تک اس سے معاف نہ کروا لیں اس وقت تک وہ حق تلفی معاف نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ شب برات آنے سے پہلے اپنے ہر جاننے والے سے احتیاطاً معافی تلافی کر لی جائے، تاکہ جانے انجانے میں کبھی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کو تکلیف پہنچا دی ہو تو اس کی معافی ہو جائے۔ ہمارے ہاں شب برات سے پہلے واٹس ایپ وغیرہ پر ایک میسج چلتا ہے جس میں دوسروں سے معافی کی درخواست ہوتی ہے۔ یہ اچھا طریقہ ہے، مگر ایک میسج کو 200 یا 400 افراد کی طرف فارورڈ کر دینا معافی کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جن سے مل سکتے ہیں ان سے مل کر، جنہیں فون کر سکتے ہیں انہیں فون کر کے، اور جن تک رسائی نہیں ان سے باقاعدہ صوتی یا تحریری پیغام اپنی طرف سے ریکارڈ کر کے یا لکھ کر بھیجا جائے، تاکہ سامنے والے کو لگے کہ واقعی سنجیدگی کے ساتھ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اور جن سے معافی مانگی جائے انہیں بھی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر کے ثواب کمائیں۔ اور تیسرا کام، دل سے بغض و کینہ نکال دیجیے۔ پیارے محترم ناظرین، روایات کے مطابق جو بد نصیب شب برات جیسی عظیم رات میں بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں، ان میں ایک بغض و کینہ رکھنے والا بھی ہے۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک مغفرت و بخشش کا طلبگار اور حاجت مند ہے، اسی لیے شب برات آنے سے پہلے ان تمام گناہوں سے توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنا دل صاف کر لیں۔ دل میں کسی کا بغض و کینہ، کسی سے متعلق حسد، کسی کے لیے میل نہ رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے محترم ناظرین، اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم کے معمولات میں سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجئے، یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت فرمائیے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجئے کہ یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ان 6 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ چاہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد مکمل سورت، یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھے اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنیں۔ اس میں یہ خیال رہے کہ سننے والا اس دوران زبان سے کچھ بھی نہ پڑھے۔ اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھیے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ الکریم رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے۔ اللہ پاک ہمیں اس بابرکت رات کی خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں خوب اپنا ذکر، اپنی عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے شب برات کے بارے میں بہت ہی خوبصورت سا بیان کیا۔ یقیناً آپ نے اس کو مکمل سنا ہوگا
اور سن کر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گی۔